اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد. ہماری گزشتہ گفتگو کچھ مطالب کے بارے میں تھی، جن میں آخری مطلب جو بیان کیا گیا وہ امر مجہول کے بارے میں اور فصل نمبر 7 تھی. آج کی ہماری گفتگو فصل نمبر 8 سے شروع ہو رہی ہے، جو صفحہ نمبر 37 ہے اس کتاب میں. 38 صفحہ نمبر 38 میں آخر میں وہ جو 2 سوال بیان کیے گئے، ان کے بعد سوال یہ ہے، عنوان بحث یہ ہے کہ فصل 8 مضاعف. کہتے ہیں کہ گزشت کے مضاف کلمے ہی سب سے پہلے تعریف کے بارے میں تذکر دے رہے ہیں کہ تعریف ہو چکی ہے، ڈیفینیشن بیان کر چکے ہیں، لہذا کہتے ہیں کہ گزر چکا ہے یہ مسئلہ کہ مضاف وہ کلمہ ہے کہ فا و عین یا عین اور لام اس کلمے کا ایک جیسا ہو، ہم جنس ہو. یعنی ہر وہ کلمہ جس کا عین الفعل و فا الفعل یا فا الفعل و عین الفعل ایک، عین الفعل و لام الفعل ایک جیسے ہوں، ہم جنس سے ہوں، تو ہم اس کو مضاعف کہتے ہیں. لیکن در زبان عربی فعلی که فا و عین آن هم جنس باشد شنیده نشده است. کہتے ہیں چونکہ یہ مسئلہ سماعی ہے، لذا فصحاء و بلغاء عرب سے وہ کلمہ یا وہ فعل جس کا فا الفعل و عین الفعل ایک جیسے ہوں وہ سنا نہیں گیا. پس بنابراین فعل مضاعف، فعل کی بات ہو رہی ہے، فعل مضاعف منحصر ہے اس فعل میں جس کا عین الفعل اور لام الفعل ایک جیسا ہو، دونوں ایک جیسے. مثال مدد، دیکھیں آخر میں عین الفعل اور لام الفعل، عین الفعل دال ہے، لام الفعل بھی دوسرا ہے، دال ہے جو کہ آخر میں آیا ہے. لذا مدد یعنی کشید، اس نے کھینچا، وسدد یعنی اس نے بند کیا. فعل مضاف کہتے ہیں جیسے کہ مقدمے میں بیان کیا جا چکا ہے، ہمیشہ ادغام کے محل میں واقع ہوتا ہے، معرض ادغام میں ہوتا ہے، ہمیشہ ادغام اس پر عارض ہوتا رہتا ہے. ادغام کہتے ہیں کہ فعل مضاف کے بعض صیغوں میں واجب ہے، فعل مضاف کے بعض صیغوں میں ادغام جائز ہے، بعض صیغوں میں ممتنع ہے، صحیح نہیں ہے. اب کہاں ادغام واجب ہے، کہاں ادغام صحیح نہیں ہے اور کہاں ادغام جائز ہے، ان مقامات کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے فعل ماضی کی ترتیب کو ذکر کیا. ماضی کے پہلے 5 صیغے جو ہیں وہ واجب الادغام ہیں، لہذا اسی جو فعل گزر چکا ہے مدد، اسی کو ہم دیکھیں گے تو مدد نہیں کہیں گے، مد، مدا، مدو، مدد. ٹھیک ہے، یہ خود بیان کریں گے کون کون سے سیغے. لذا 5 پہلے سیغے جو ہیں وہ واجب الادغام ہے ماضی میں، در بقیہ صیغہ ممتنع باشد، باقی میں ادغام صحیح نہیں ہے، ممنوع ہے، ممتنع ہے، محال ہے، نہیں ہو سکتا. یعنی قواعد کے اعتبار سے ویسے تو آپ تصریف کرنا چاہیں تو ایک عجمی لفظ کی بھی تصریف کر سکتے ہیں، کر دیں، لیکن ہوتا نہیں ہے اس طرح. لذا کہتے ہیں کہ اس کی گردان صرف وہی گردان ہے جسے ہم کہتے ہیں مد، یعنی کشید، بر وزن فعل چنی ناس. مد بر وزن فعل کیسے ہے؟ کہتے ہیں چونکہ اصل میں مددہ تھا، اسی وجہ سے فعل کے وزن پر ہے. معلوم مد، مدہ، مدو، مدت، مدتا، مدت، مددنا، یہاں سے فک ادغام ہو جائے، مدد فک ادغام ہے. مددت، مددتما، مددتم، مددتے، مددتما، مددتن، مددتو، مددنا. مجھول مد، مدہ، مدو، مدت، مدتا، مددنا. ٹھیک ہے، قتلنا، مدہ یمدو ہے نا، قتل یقتلو، نصر ینصرو، نصرنا، مددت، نصرتا، نصرتما. اب اسی طرح مددت، مددتما، مددتم، مددت، مددتما، مددتن، مددتو، مددنا. مضارع کہتے ہیں کہ دیکھیے
یہ تو ماضی کی صورتحال واضح ہو گئی کہ ماضی کے چونکہ 14 سیغے ہیں اور ان 14 سیغوں میں 5 سیغے اول میں ادغام واجب ہے، باقی جو 7 سیغے ہیں اس میں ادغام صحیح نہیں ہے۔ مضارع میں کہتے ہیں کہ در 2 سیغے جمع مؤنث، ایک جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب، ان دونوں میں ادغام صحیح نہیں ہے، ادغام ممتنع ہے، لیکن دوسرے سیغوں میں واجب ہے۔ لہذا میں اسی مدہ سے اگر فعل مضارع بناؤں تو یمدو بنے گا، یمدو یعنی وہ کھینچتا ہے یا کھینچے گا، بروزن یفعلو یمدو دو تھا یفعلو کے وزن پر، چونکہ ادغام واجب ہے اسی وجہ سے یمدو پڑا۔ اب یمدو یمدان یمدون، تمدو تمدان یمددن، تمدو تمدان تمدون، تمدین تمدان تمددن، امدو نمدو۔ اگر فعل مجہول اس کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں یمدو یمدان یمدون، ٹھیک ہے، تمدو تمدان یمددن، تمدو تمدان تمدون تمدین تمدان تمددن، امدو او مدو نو مدو، نا البتہ وہ معلوم میں ہے، او مدو نو مدو مجہول کے۔ اب ہے امر، امر کس کس صیغے میں ادغام جائز ہے، کس میں واجب ہے، کس میں ممتنع ہے؟ کہتے ہیں کہ امر ادغام در صیغہ یک، 4 6 13 و 4 در نمبر 1 نمبر 4 نمبر 7 13 و 14 میں، ان صیغوں میں امر کے ان صیغوں میں ادغام جائز ہے، اور در صیغہ یہ 6 و 12 6 اور 12 میں ممتنع ہے، باقی صیغوں میں واجب ہے۔ در صیغہ کے ادغام جائز است اگر بخواهیم ادغام کنیم باید حرف دوم را حرکت دهیم، کہتے ہیں کہ وہ صیغے جن میں ادغام جائز ہے اگر ہم حرکت دینا چاہتے ہیں تو دوم حرف کو حرکت دینے، اگر بخواهیم ادغام کنیم یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ادغام کا موڈ ہو، چونکہ واجب تو نہیں ہے ادغام، جائز ہے، جائز ہے یعنی کر سکتے ہیں ادغام، کہتے ہیں اگر ادغام کا موڈ ہو اور ادغام کرنا چاہتے ہوں تو اس صورت میں حرف دوم کو حرکت دینی پڑے گی۔ حرکت آن میتواند فتح ہے، اچھا اس حرف دوم کی حرکت ممکن ہے فتحہ ہو یا کسرہ ہو، کہتے ہیں کہ و اگر عین الفعل مضموم است فتحہ یا کسرہ یا ضمہ باشد، کہتے ہیں اگر عین الفعل ضمہ ہو اس پر پہلے سے تو فتحہ یا ضمہ یا کسرہ وہ حرکت ہونی چاہیے جو آپ حرف دوم کو حرکت دے رہے ہیں۔ بنابراین در مضموم العین 4 وجہ در غیر ان سے وجہ جائز است، یعنی وہ فعل جس کا عین الفعل مضموم ہو اس میں 4 وجہ جائز ہیں، باقی دوسروں میں البتہ امر کی بات ہو رہی ہے، باقی میں 3 وجہیں جائز ہیں۔ صفحہ نمبر 40 پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے در 5 صیغہ اول امر حاضر در صورت ادغام حمزہ امر می افتد، حمزہ امر می افتد، کہتے ہیں دیکھیے چونکہ آپ صیغہ امر کے امر حاضر کے 5 پہلے صیغے میں جب ادغام کرنا چاہتے ہیں تو حمزہ امر جو ہے گر جاتا ہے، اس لیے زیرہ علت بیان کرے، اس لیے چونکہ فاء الفعل بحرکت عین الفعل متحرک می شود، چونکہ فاء الفعل پر جو حرکت تھی وہ عین الفعل جو ہے اسی کی حرکت کے ساتھ متحرک ہو جائے گا، لہذا جب وہی فاء الفعل اب عین الفعل کی حرکت لے لے گا تو اب حمزہ وصل وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، چونکہ حمزہ وصل کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب فاء الفعل ساکن ہو، یہاں فاء الفعل ساکن نہیں ہے چونکہ عین الفعل کی حرکت کو نقل کر کے فاء الفعل کی طرف دیں گے، لہذا اب یہاں احتیاج اور ضرورت ہمیں حمزہ وصل کی نہیں پڑتی، لہذا حمزہ وصل کو گرا دیں گے جس کو حمزہ امر بھی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں حمزہ امر، کہتے ہیں کہ صرف صیغہ یہ امر معلوم یا عزو می گزد،
بروزن یفعلو چینی ناس. اب ایک مضارع بنا رہے ہیں یعزو، عزا یعزو یعنی کاٹنا. اب ممکن ہے مثلا کوئی کتا ہے وہ کاٹ رہا ہے تو بھی اسی طرح کریں یعزو یعنی اپنی چبانا کاٹنا، اپنی انگلیوں کو کاٹنا یا بہرحال جس طرح بھی. بروزن یفعلو لے دیکھیں یہاں غین لکھا ہے، وہاں جب یعزو کہا ہے نہ یغزو. یغزو میں اور یعزو میں فرق ہے. جو فعل امر بنا رہے ہیں اس میں دیکھیں غین پہ نقطہ ہے، یہ غلط ہے، نقطہ نہیں ہونا چاہیے. لیغزز یغ نہیں ہے یز، یعزز لیعز لیعز لیعزا اعزز عز 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 لأعزز لأعز لأعز آخر تک. صرف صیغہ ہے یہ امر معلوم یا فرو. اب ایک اور فعل بتا رہے ہیں آپ کو تاکہ آپ کے لیے بتائیں. فرہ فعل ماضی یا فرو فعل مضارع یعنی بھاگ رہا ہے، فرار کر رہا ہے. بروزن یفعلو چینی نس. لے یفرر لے یفر لے یفر لے یفر آگے تک آخر تک. افرر فر 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 آخر تک. لے افرر لے افر لے افر. دیکھیں وہ زبر زیر جو اس پہ لگے ہوں اس کو دقت سے پڑھیں. صرف صیغہ ہے یہ امر معلوم یا مدو میکشد بروزن یفعلو. اب وہ صیغہ امر بنا رہے ہیں مدہ یا مدو سے، چونکہ مدہ فعل ماضی یا مدو فعل مضارع. امر جو ہے اس کے امر کے تمام صیغے اس طرح ہیں. لے یمدد لے یمد لے یمد لے یمد لے یمد پھر آخر تک کہتے امدد مد 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 آخر تک. لے امدد ٹھیک ہے یہاں فقہ ادغام ہے. لے امد لے امد لے امد آخر تک. یہ بحث جو ہے مضاعف کے بارے میں چند سوالات پہ ختم ہو جاتی ہے. پرسش اور تمرین میں 5 سوال بیان کیے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ کہ ادغام چیست، ادغام کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ابتدا میں بیان کر چکا ہے اور پھر انہوں نے کہا گزشتہ درس میں ادغام کی ابتدا میں کہ اس کی تعریف اگرچہ گزر چکی ہے پھر بھی دوبارہ انہوں نے بعنوان ایک تذکر اس کو کچھ حد تک بیان کیا. نمبر 2 عذر بروزن فاعل و مد و فرر کے بروزن فاعل حسن صرف کنید. کہتے ہیں عذر کو جو بروزن فاعل و مد و فرر کے بروزن فاعل حسن صرف کنید. خب یہ تصریف کے لیے آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ عذر کے بروزن فاعلہ فاعلہ کے وزن پر اور مد و فر جو کہ فعلہ کے وزن پر ہے ان کی تصریف کریں. بس مد مدہ مدو یہ یا مدو یا مدان اس طرح، اور فرہ چونکہ فرہ یا فر ہے نا لہذا کہتے ہیں کہ فرہ جو فعلہ کے وزن پر ہے. عزہ جو ہے وہ عزیزہ فعلہ کے وزن پر ہے. یمدو یفرو و یعزو را تصریف کنید. وہاں فعل ماضی مطلوب تھی، صرف مضارع نہیں مطلوب تھا. یعنی آپ مدہ کی تصریف کریں 14 صیغے بنائیں، فرہ کی تصریف کریں، عزہ کی تصریف کریں. سوال نمبر 2 کا مقصد یہ تھا. سوال نمبر 3 میں یہ کہتے ہیں یمدو یفرو یعزو کی تفریق. یمدو یمدان یمدون آخر تک. یفرو یفران یفرون آخر تک. یعزو یعزان آخر تک. امر یمدو یفرو یعزو را تصریف کنید. یہ ابھی آپ سے بیان کر چکے ہیں. یمدو یفرو اور یعزو کی تصریف بعنوان امر
بیان کریں. نمبر 5 ماضی مجہول مدہ و مضارع مجہول فرہ و امر مجہول عذرا تصریف کے لیے. یہ 5 سوال ہیں آپ سے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مدہ سے فعل ماضی مجہول بنائیں. وہ کیا؟ مدہ. مضارع مجہول بنائیں فرہ سے، فرہ یا فرو یفرو، ٹھیک ہے، مضارع مجہول بنائیں. اور امر مجہول جو عزا سے ہے وہ آپ بنائیں گے. تو یہ سوالات کے جوابات آپ گویا کامل دے چکے. صفحہ نمبر 41 میں فصل نمبر 9 جس کا عنوان ہے محموز. محموز کے اس نام سے واقف ہے، یعنی واضح ہے کہ یعنی وہ کلمہ، وہ فعل جس میں حمزہ ہو. اب حمزہ جو ہے 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک مرتبہ حمزہ فاء الفعل پر آتا ہے، ایک مرتبہ حمزہ عین الفعل پر آتا ہے، ایک مرتبہ حمزہ لام الفعل پر آتا ہے. اگر حمزہ فاء الفعل پر ہو تو اسے محموز الفاء کہتے ہیں. جس طرح امر، یہ اس فعل کی مثال ہے، فعل ماضی ہے، اس نے حکم دیا، آرڈر دیا، فرمان دیا. اور اسم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی چونکہ فعل سے بات ہے، اسی لیے اسم کی مثال یہاں ذکر نہیں کر رہے. محموز العین مانند سأل، اس نے پوچھا، دریافت کیا. نمبر 3 محموز اللام جیسے قرأ، اس نے پڑھا. نوع دوم و سوم مانند سالم است. کہتے ہیں کہ نوع دوم اور سالم جو ہے وہ مثل نوع دوم اور سوم جو اس محموز کی ہے وہ مانند و مثل سالم ہے. وہ امتیازی نہ دارت، لیکن اما نوع اول محل جریان قاعدہ تخفیف حمزہ میں باشد. لیکن محموز الفا جو ہے وہ پہلی قسم جو ہے اس میں قاعدہ تخفیف، جو تخفیف حمزہ کا قاعدہ ہے وہ قاعدہ یہاں جاری ہونے کا مقام ہے، جگہ ہے. یہ حاشیہ میں لکھتے ہیں قاعدہ تخفیف حمزہ در تبصرہ 4 قسمت نحو میں مقدمے گذشت. یہ آپ وہاں ملاحظہ کریں، تبصرہ نمبر 4 میں قسمت نحو مقدمے کی. اچھا، کہتے ہیں حمزہ در صیغہ 13 مضارع کا 13واں صیغہ. و امر و 7 تا 12 امر معلوم وجوباً تخفیف می شود. کہتے ہیں کہ حمزہ جو ہے مضارع کے 13ویں صیغے میں اور اسی طرح امر کے، اور 7ویں اور 12ویں امر معلوم کے صیغے میں وجوباً حمزہ تخفیف ہو جائے گا. یأمرو، یأمرانے، یأمرون، تأمرو، تأمرانے، تأمرون، ٹھیک ہے الاخر. یأمرو، یأمران، یأمرون، تأمرو، تأمران، یأمرن، تأمرو، تأمران، تأمرون، تأمرین، تأمران، تأمرن، أأمرو، نأمرو، آمرو، أأمرن، آمرو، نأمرو. اب یہ خود تخفیف کر رہے ہیں، دیکھیں معلوم یأمرو، یأمران، یأمرون آخر تک. آمر، نأمرو. پھر کہیں لیأمر، اومر، لے آمر، لے نأمر. مجہول یؤمر، یؤمرو، یؤمران، یؤمرون، تؤمرو، تؤمران، یؤمرن. پھر آخر میں اؤمرو، نؤمرو، اومرو، نؤمرو. لتؤمر، لأؤمر، لنؤمر. ودر بقیہ صیغہ یہ مضارع و امر تخفیف عن جائزہ است. مانند یأمرو، یامرو، و یؤمرو، یومرو. فصل نمبر 10 قواعد اعلال. یہاں کچھ قاعدے ہیں جو تقریباً 10 قاعدے ذکر کر رہے ہیں. ان قاعدوں کو ذہن میں رکھیں چونکہ ابتدا میں یہ بیان کر چکے ہیں. فصل نمبر 10 کا عنوان ہے قواعد اعلال. اب ظاہر ہے قواعد اعلال یعنی اعلال کے قاعدے، ضابطے وہ کون سے ہیں؟ خود اعلال ہے کیا؟ کہتے ہیں دیکھیے اعلال کی تعریف پہلے بیان کر چکے ہیں. اعلال کیا ہے؟ یعنی حروف علت کی تبدیلی کا نام اعلال ہے. ہمیشہ حرف علت چونکہ معرض تغییر میں واقع ہوتے ہیں، خود ان کی تغییر اور تبدیل ہونے کا نام، ان میں تبدیلی کا نام
اعلال ہے. کہتے ہیں کہ دیکھیے فعل معطل کے اقسام کی تحقیق اور بیان کرنے اور بررسی سے پہلے ضروری ہے کہ وہ تغییرات، وہ تبدیلیاں جو حروف علت میں آتی ہیں ان کو جان پہچان لیں، تاکہ ہم صحیح طریقے سے ان قواعد اور ضوابط کو جان کر ہم معطل کی صحیح اقسام کی معرفت حاصل کر لیں. کہتے ہیں کہ ان تغییرات در چارچوب قواعدیس کہ بے قواعد اعلال معروفہ صورت نہیں کرتے. کہتے ہیں یہ جو تغییرات ہیں، یہ جو تبدیلیاں ہیں نا، یہ کچھ قواعد کے چارچوب میں ہیں، چوکھٹے میں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کچھ چار دیواری ہے قواعد کی. ان قواعد کی چار دیواری کا نام قواعد اعلال ہے. کہتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں جو ہیں ان چار دیواری قواعد اعلال میں صورت پذیر ہوں گی. آپ ان سے یعنی آشنا ہوں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اس طرح واقع ہو رہی ہیں ان چار چوب میں. سب سے پہلا قاعدہ واو و یا متحرک، خود واو متحرک ہو یا متحرک ہو، اگر عین الفعل کلمہ واقع شوند، یعنی دیکھیں ہمارے پاس واو ہے اور یا، ان واو اور یا میں سے جو بھی ہو متحرک ہو اور عین الفعل اگر کلمے کے لیے واقع ہو وما قبلشن حرف صحیح و ساکن باشد، لیکن ان دونوں کا ما قبل جو ہے وہ حرف صحیح اور ساکن ہو، تو ان دونوں کی حرکت کو ما قبل کی طرف منتقل کیا جائے گا. مثال کے طور پر یک وہ لو، یک وہ لو، یہاں دیکھ رہے ہیں واو متحرک ہے، خود واو پر ضمہ ہے، ما قبل واو قاف ہے، یہ قاف حرف صحیح ہے اور ساکن بھی ہے. چونکہ قاف حرف علت تو نہیں ہے نا، حرف علت نہیں ہے تو حرف صحیح ہے اور خود ساکن بھی ہے، لہذا یہ واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو دے دیں گے، یقولو بنے گا، یب یہ او، ٹھیک ہے، یب یہ او. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یب یہ میں دوسری یہ جو ہے یب جو عین الفعل واقع ہے با یبی اسے نا، یہ جو وہ متحرک ہے، کسرہ ہے اس پر، لیکن اس سے ماقبل جو حرف ہے وہ صحیح ساکن ہے، جو با ہے، حروف اس میں ابتدائی وہ ہے فاعل فعل جسے کہتے ہیں، کہ خود فاعل فعل وہ ساکن ہے. ہم کیا کریں گے، اس یا کی حرکت کو منتقل کریں گے، نقل کر کے دیں گے اس فاعل فعل کو جو کہ با ہے یہاں. تو کیا بنے گا، کہتے ہیں یبیعو، یخوفو، یخوفو. یہاں واو دیکھ رہے ہیں متحرک ہے، ما قبل اس کا مفتوح ہے. ہم کیا کریں گے، ہم اس واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے، خود واو ہو جائے گا ساکن، تو کیا بنے گا یخوفو. اب اس قاعدے کے مطابق یخوفو سے ہم یخافو بنیں گے. دوسرا قاعدہ واو اور یا مضموم یا مکسور. کہتے ہیں واو مضموم ہو یا جو ہے وہ مکسور ہو، واو و یا مضموم یا مکسور، واو یا جو مضموم یا مکسور ہو اگر وسط کلمہ میں واقع ہو اور اثناء کلمہ میں واقع ہو اور عین الفعل یا لام الفعل ہوں خود، وما قبلشن حرف صحیح و متحرک باشد، اور ان سے پہلے جو حرف ہے وہ حرف صحیح اور ساکن ہو اور حرف صحیح و متحرک ہو. وہاں کیا کہتا، حرف صحیح و ساکن ہو، یہاں کہتا حرف صحیح و متحرک ہو. پس از سلب حرکت ما قبل حرکت شون بما قبل عدم شد. اب چونکہ ما قبل پر ایک پہلے سے حرکت موجود ہے، ہم کیا کریں گے، اس پہلے کی حرکت کو ہٹا دیں گے. اب یہ جو واو اور یا ہے اس کی حرکت کو خود ما قبل کی طرف منتقل کر دیں گے.
مثال کے طور پر قویلا. اب کیا کریں گے؟ قویلا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو یہاں کیا ہے؟ یہاں واو عین الفعل واقع ہو رہا ہے. اس پر کیا ہے؟ واو مکسور ہے یہاں. ٹھیک ہے، واو حرف علت ہے، متحرک ہے، اور حرکت جو اس کی ہے وہ حرکت کسرہ ہے یہاں. اب ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے جو لفظ ہے، حرف ہے، وہ قاف ہے. اس قاف پہ پہلے سے ضمہ موجود ہے. کہتے ہیں اس قاف کے ضمے کو ہٹا دو. پہلے قاف کے ضمے کو ہٹا دیں گے تو ابتدا ساکن نہیں ہو جائے گی. ہم کیا کریں گے؟ اس واو کی حرکت کو ماقبل نقل کر کے دیں گے تو قیولا بن جائے گا. قیولا. اچھا، قیولا بن جائے گا. تو اب اس قاعدے کے مطابق کہ چونکہ حرف علت خود ساکن ہے اور ماقبل اس کا جو ہے وہ حرف صحیح ساکن، حرف صحیح ہے اور مناسب حرکت اس کے ساتھ چونکہ یا ہے، لہذا اس واو کو یا میں تبدیل کریں گے تو قیول سے قیلہ بن جائے گا. وہ آ رہا ہے قاعدہ پر. اچھا، بویع سے بیع، یدعوون سے یدعون، البتہ دو ہوں گے. یدعون دو مرتبہ واو. یدعون، یدعون، رزیو، رزیو، رزوی، رزو آخر میں بن جائے گا. چونکہ یہ تلفظ اس کا رز ایک یا بھی ساکن ہے اور حمزہ بھی ساکن ہے، اس وجہ سے ہم یہ جو ضمہ ہے اس کو دیں گے رزو اور واو کو گرا دیں گے. البتہ یا کو گرا دیں گے، واو کو نہیں، یا کو گرا دیں گے، چونکہ حرف علت جو ہے وہ یا ہے نہ واو. یا کیونکہ یہ تو واو تو جمع مذکر کے لیے. قاعدہ سوم، تیسرا قاعدہ، واو مضموم ما قبل مضموم و یا مضموم یا مکسور ما قبل مکسور اگر در آخر کلمه قرار گیرند حرکتشون میافتد. کہتے ہر وہ واو اور یا جو آخر کلمے میں ہو، خود وہ واو یا مضموم ہو یا خود وہ یا جو ہے مکسور ہو، تو اس صورت میں اس واو اور یا کو گرا دیا جائے گا، وہ خود گر جائیں گے. پس قاعدے سے وہ واو مضموم، اور البتہ یہ ماقبل کی قید کے بارے میں نہیں بیان کیا کہ ماقبل جو ہے، ماقبل اس کا مضموم ہو، خود واو بھی مضموم ہے، ماقبل واو بھی مضموم ہو، تو اس صورت میں چونکہ خود ماقبل کی حرکت بھی وہی ضمہ ہے، لہذا واو کو یہاں سے گرا دیں گے اور خود وہی ضمہ جو ہے اس واو کے گرنے پر دلالت کرے گا. لہذا یدعو وہ، اس کو تھوڑا غور سے، یدعو وہ واو پہ ضمہ ہے اور واو آخر کلمہ میں واقع ہوا ہے، اور واو سے پہلے جو عین ہے اس پر بھی ضمہ ہے. چونکہ ہر وہ واو جو خود ضمہ ہو اور اس سے ماقبل حرف پر بھی ضمہ ہو، تو اس صورت میں واو کو گرا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر در آخر میں حرکت شن می افتد، خود وہ واو کی حرکت گر جائے گی. مثال یدعو وہ سے یدعو بنے گا، یرمیو. آپ دیکھیں خود اس نے کہا کہ دونوں واو یا یہاں آخر میں یا ہے، یا خود ضمہ ہے اس پر، اس سے ماقبل جو ہے وہ کسرہ ہے. یا سے ماقبل کیا ہے؟ میم پر کسرہ ہے، لہذا ہم اس یا کو جو یا پر جو ضمہ ہے اس کو گرا دیں گے، یرمی ہو جائے گا، رامی بن جائے گا. یہ قاعدہ سوم تھا. پس قاعدہ سوم کے واو مضموم ما قبل مضموم و یا مضموم یا مکسور، اور وہ یا جو خود مکسور ہو اور اس کے ماقبل بھی مکسور ہو. دیکھیں دو صورتیں ہیں، یا ایک مرتبہ یا مضموم ہوتی ہے یا خود یا مکسور ہوتی ہے، مضموم یا مکسور. ماقبل جو ہے اس کا مکسور ہی ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس یا کو
یا پر جو حرکت ہے اس کو گرا دیں گے. اور اسی طرح واو کے بارے میں خود واو مضموم ہے، ما قبل جو ہے واو کا وہ مضموم ہے، جس طرح یدعو میں بیان کیا. قاعدہ چہاروں میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ واو ساکن ما قبل مکسور قلب بیا بشبت، ہر وہ واو جو خود ساکن ہو اس سے ما قبل جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ حرف کسرہ رکھتا ہو، مکسور ہو، اسے کسرہ دیا گیا ہو، تو وہ واو یا میں تبدیل ہو جائے گا، قلب ہو جائے گا. جس طرح قولا، قیبل، قیلا کس طرح بن گیا؟ دیکھیں پہلے قولا تھا، قولا سے ابتدا میں بیان کیا، قولا سے کیا بنے گا؟ قیبل، قیبلا، قیبلا سے چونکہ یہاں واو خود ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، اس واو کو یا میں تبدیل کیا جائے گا، لذا قیلا بن جائے گا. میوزان، یہاں خود واو جو ہے واو ساکن ہے اور ما قبل اس کا مکسور ہے، لذا اس واو کو یا میں چینج کیا جائے گا، لذا میزان بن جائے گا. 5واں نمبر قاعدہ یہ ہے واو در صورتی کے لام الفعل باشد، یعنی جب بھی واو لام الفعل واقع ہو، وما قبل ان مکسور باشد، اور خود واو سے ما قبل حرف جو ہے وہ مکسور ہو، تو وہ واو قلب بیا بھی شود، وہ واو یا میں تبدیل ہو جائے گا. جس طرح دعوا، دعوا آخر میں کیا ہے؟ واو ہے، خود واو پہ حرکت کیا ہے؟ خود یہ واو ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام الفعل بھی واقع ہو رہا ہے ایک یہ، اور خود متحرک ہے، اس سے ما قبل جو کہ عین ہے وہ کیا ہے؟ مکسور ہے. دعوا، جو کسرہ دیکھ رہے ہیں نا، دعوا، لہذا چونکہ یہ واو خود متحرک ہے اور عین لام الفعل واقع ہو رہا ہے اور اس سے پہلے حرف جو کہ عین ہے وہ مکسور ہے، لہذا چونکہ حرکت کسرہ کے مطابق حرف جو ہے وہ یا ہے، لذا اس واو کو یا میں تبدیل کیا جائے گا اور کہا جائے گا دعیا، دعونا، دعینا، داعون، اصل میں داعیون تھا، پھر داعی نہ بن جائے گا، ایک یا ساکن اور نون ساکن، لہذا داعین کہیں گے. بخلاف رخوہ و رجوہ کہ رجوہ سے رجاو بنے گا. خوب یہ قاعدہ پنجم. قاعدہ ششم جو ہے 6 نمبر پر قاعدہ یہ ہے کہ واو در صورتی لام الفعل باشد، خود واو جب لام الفعل واقع ہو اور ما قبل واو اور اس کا ما قبل جو ہے وہ مفتوح ہو، تو وہ ما قبل ان مفتوح قلب یوم شود. یہاں بھی وہی بتا رہے ہیں کہ واو خود اگر لام الفعل ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو تو وہ واو یا میں تبدیل کیا جائے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ مشروط بر ان کے حرف چہارم بعد کلمہ باشد، کہتے ہیں کہ ان کے حرف چہارم بعد کلمہ باشد. اب یدعا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں یدعا یہ چہارم نمبر پر واقع ہو رہا ہے واو، ٹھیک ہے، واو 4تھے نمبر پر آ رہا ہے، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ خود وہ واو جو ہے اگر چہارم کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے یا چہارم کے بعد، تو اس صورت میں اس واو کو ہم کیا کریں گے؟ تبدیل بے یا کریں گے. مثال کے طور یدعا، وہ یہاں واو دیکھ رہے ہیں، واو پہ ضمہ ہے، ما قبل اس کا عین ہے جو کہ مفتوح ہے، یدعا وہ. اب ہم اس واو کو یا میں تبدیل کریں گے، یدعا یو بنے گا، اور پھر یدعا یو چونکہ یا پر ضمہ ثقیل ہے اس وجہ سے تبدیل کریں گے الف میں، یدعا بن جائے گا. یدعا، یدعونا، پھر یدعونا سے یدعین. اور کہتے ہیں کہ دعوا میں اس طرح یہ نہیں ہے، چونکہ دعوا میں واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح، اس واو کو تبدیل میں الف کیا جائے گا، نہ کہ یہاں یا میں تبدیل کیا جائے گا. یہاں ایک تذکر دے رہے ہیں کہ باید توجہ داشت کہ ان قاعدے بر قاعدہ ہشتم اعلال مقدم است. دیکھیں اب یہاں اب 2 طرح کے قاعدے ہو رہے ہیں نا، کہ آیا یہ قاعدہ مقدم ہے یا وہ قاعدہ، دونوں قاعدوں میں آپس میں تعارض ہو رہا ہے. تعارض کے وقت
ٹکراؤ کے وقت یہ قاعدہ اس قاعدے سے اوپر ہے جو بعد میں بیان کیا جائے گا. ان قاعدے برقاعدے ہشتم اعلال کے 8ویں قاعدے پر مقدم ہے جو کہ بعد میں آئے گا. یعنی در مواردی کے امکان اجرائی ہر دو قاعدے باشد اول ان قاعدے جاری بشد سپس قاعدہ ہے ہشتم. کہتے ہیں ایک وہ مقام ہے جہاں دونوں قاعدوں کو جاری کیا جا سکتا ہے. تو اس صورت میں پہلے یہ قاعدہ نمبر 6 کو جاری کریں, اس کے بعد قاعدہ نمبر 8 کو جاری کریں. یہ نہیں ہے کہ پہلے قاعدہ نمبر 8 کو جاری کریں پھر قاعدہ نمبر 6 کو. کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. 7واں نمبر قاعدہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں کہ یا ساکن ماقبل جو ہے مضموم, خود یا ساکن ہے, اس سے پہلے حرف جو ہے وہ ضمہ دیا جاتا ہے اس پر, تو خود یہ یا واو کے ساتھ تبدیل ہو جائے گی, منقلب ہو جائے گی, قلب ہو جائے گی. لیکن مشروط بر این کے فاعل فعل باشد. لیکن یہ یا اس وقت جب فاعل فعل واقع ہو. بس یوں کہیں کہ ہر وہ یا جو فاعل فعل واقع ہو, کیا ہر وہ یا ساکن ما قبل مضموم قلب واو بشد مشروط بر این کی فاعل فعل باشد. خود یا فاعل فعل ہو اور ساکن ہو, ما قبل یا جو ہے یا ساکن ما قبل مضموم, اور اس سے پہلے خود اس یا سے پہلے جو حرف ہو وہ اس پر ضمہ دیا جا رہا ہو, تو اس صورت میں اس یا کو واو میں تبدیل کیا جائے گا. جس طرح یویسیرو, تو ہم کیا کریں گے, یہ دیکھیں یویسیرو پہلا جو ضمہ ہے اور یا ہے, پہلا جو یا ہے وہ ہے علامات مضارع میں سے. دوسرے نمبر پر یا جو ہے وہ فاعل فعل ہے, وہ اصلی حروف میں سے ہے. یا سارا اس کے حروف اصلی ہیں. لہذا چونکہ یا دوم نمبر پر واقع ہو رہی ہے اور اس سے پہلے کلمہ جو وہ بھی یا ہے لیکن وہ مضموم ہے اور خود یہ یا ساکن ہے, لہذا ہم کیا کریں گے, اس واو کو یا میں اس یا کو تبدیل میں واو کیا جائے گا. لہذا کہیں گے یویسر یوسرو, مویسر موسرو وغیرہ. تھوڑی سی دقت کریں, توجہ کریں. قاعدہ نمبر 7 کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حرف علت جو یا ہو, حروف علت یا, خود یہ فاعل فعل واقع ہو اور ساکن بھی ہو, اس سے پہلا حرف اگر مضموم ہو تو اس ضمے کو دیکھتے ہوئے ہم اس یا کو واو میں چینج کر دیں گے. جس طرح یویسرو پہلی یا جو ہے وہ علامت مضارع میں سے ہے, دوسری نمبر پر یا جو ہے وہ حرف علت ہے اور فاعل فعل ہے کلمے کے لیے. لہذا ہم اس پہلے واو کو یعنی ضمے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس یا کو جو دوسرے نمبر پر ہے جو کہ حرف علت بھی ہے اور فاعل فعل پر واقع ہو رہی ہے, اس کو ضمے میں واو میں تبدیل کر دیں گے. یویسر یوسرو, مویسر موسرو, موسرن اس میں فاعل ہے. قاعدہ ہشتم واو یا و یا, خود واو اور یا, واو بھی حرف علت اور یا بھی حرف علت, خود یہ واو اور یا متحرک ہو اور ان کا ما قبل مفتوح ہو تو وہ واو اور یا الف میں تبدیل کیے جائیں گے, قلب الف نیشابند. لیکن حاشیے میں اس کو بڑھایا ہے کہ اس شرط کے ساتھ کہ ان کی حرکت اصلی ہو, عارضی نہ ہو. کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح اگر واو اور یا در موضع حرکت باشند, یعنی حرکت کے مقام پر ہیں, موضع حرکت میں ہیں, یعنی بجہت جریان قواعد اعلال سکونی در ہمین کلمے ساکن شدہ باشند. اعلال سکونی کہتے ہیں کہ اسی کلمے میں اعلال سکونی کی وجہ سے ساکن ہو گئے ہوں, مانند یخوفو, یخوفو, یخافو. آپ دیکھ رہے ہیں یخوفو
یہ مراد نہیں ہے ہماری. ہماری یخوف یہ ہے کہ خود اب قاعدہ اعلال کی وجہ سے اس کو ساکن کیا گیا ہے. خود ساکن پہلے نہیں تھے, پہلے متحرک تھا یہ واو. تو اس میں کیا کریں گے, ہم واو کو تبدیل بے الف کریں گے تو یخافو بنے گا. یبیعو, پھر یبیعو کیا بنے گا, یبیعو. یبیعو یباع سے یباعو تبصرہ. ان قاعدے در فاعل فعل جاری نہیں ہے. اس قاعدے کی جگہ جاری ہونے کی عین الفعل ہے. فاعل فعل میں یہ جاری نہیں ہوگا اور لام الفعل میں جاری ہوگا. یودو تیسر, سین کو تشدید کے ساتھ تیسر. خوب قاعدہ لحوم 9 نمبر قاعدہ صفحہ نمبر 43 کہتے ہیں کہ الف ما قبل مضموم قلب بواو و الف ما قبل مکسور قلب یوم شود. کہتے ہیں ہر وہ الف جس کا ما قبل مضموم ہو تو وہ الف واو میں تبدیل کیا جائے گا, اور ہر وہ الف جس کا ما قبل مکسور ہو اس سے یا میں چینج کیا جائے گا. جس طرح قابل سے قابل ضم قاف کے ساتھ پڑھیں, بیلا کو بیلا کہیں گے اس کو. مصباح مصیباح بے, البتہ اس پہ بے بھی کیسا, مصیباح مصیبیح. پھر اچھا مصباح مصیبہ مصیبہ پہ کسرہ دے کے اور آخر میں مصیبیح. قاعدہ نمبر 10 میں کہتے ہیں کہ حرف علت التقاء ساکنین کے وقت خود حرف علت گر جاتا ہے. جس طرح قول, قول قاف کو ضمہ دیں, واو اور لام دونوں کو ساکن رکھیں. قول, لام پہ کوئی بھی حرکت نہ دیں تو قول سے قل بن جائے گا. بیع بیع, خاف خف. یہ بحث مربوط تھی قواعد اعلال سے. اعلال کے قاعدے 10 ہیں جن کو زیادہ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ ایک ایک قاعدے کو پہلے لکھیں اور پھر ان مثالوں کے علاوہ کچھ اور مثالیں اس میں ایڈ کریں تاکہ قاعدہ صحیح سے سمجھ میں آ جائے. البتہ میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ خود صرف سادہ میں کچھ مقامات پر اشتباہ ہے, چونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے اور یہ صرف مقدماتی ہے. خود صرف سادہ سے پہلے خود خلاصہ ہے صرف سادہ کا, لیکن چونکہ ابتدائی کلام میں ابتدائی کتاب میں ہم وہ مقامات نہیں بیان کرنا چاہتے جن میں اشتباہ ہے. وَإِلَّا اشتباہ کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو تقریباً 15-16 مقام ہیں جہاں خود صرف سادہ میں اشتباہات ہیں, غلط ہے اصلا. لہذا کچھ کتابیں بھی اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں. ان میں سے ایک کتاب میرے پاس ہے, اس میں اصل میں تطبیق کی ہے چند کتابوں کی قواعد کے حوالے سے, جن میں خود صرف میر بھی شامل ہے, صرف سادہ ہے, اور اس کی قواعد عربیہ جو ہے اس کی وہ بھی شامل ہے, اور 2-3 کتابیں اور ہیں وہ بھی شامل ہیں. ان میں مبادئ العربیہ, قواعد العربیہ نہیں, مبادئ العربیہ. مبادئ العربیہ میں 13 غلطیاں ہیں قاعدوں کے اعتبار سے, اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 16 ایسے قاعدے ہیں جو ناقص قانون کے طور پر اس نے بیان کیے ہیں, اور اسی طرح 11 مقامات ایسے ہیں جن میں جزئی قوانین اور بیان کیے گئے ہیں اور موارد عدم اختصار ہیں, اور اسی طرح 6-7 مقامات ایسے ہیں جن میں نظم اور ترتیب خاص مد نظر نہیں ہے. اسی طرح صرف سادہ میں 11 مقامات ایسے ہیں جہاں یہ کہیں غلط چیزیں بیان کی گئی ہیں,
اور یہاں وہ سطر نمبر، صفحہ نمبر، وہ خود قاعدہ یہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. میں اس کو یہاں اب نہیں بیان کرنا چاہتا آپ تفصیلی طور پر. لہذا 11 مقامات ایسے ہیں جہاں غلط ہے. 16 مقامات وہ ہیں یعنی ایسے قاعدے اور قانون بیان کیے گئے ہیں جو ناقص اور ادھورے بیان کیے گئے، صحیح سے بیان نہیں کیے گئے، کامل طور پر بیان. 11 جو غلطیاں ہیں 16 مقامات میں ناقص اور ادھوری چیزیں بیان کی گئی ہیں. اور اس سے ہٹ کر آپ جو قوانین جزئی و موارد عدم اختصار ہے وہ 13 مقام ہے. لہذا ان چیزوں کو، اور 11 مقامات عدم نظم و ترتیب، یعنی ترتیب ٹھیک نہیں ہے، اور چونکہ نظم صحیح نہیں ہے اس وجہ سے وہ بھی ایک غلطیاں شمار ہوں گی. اگر دیکھیں تو 11 یہ، 13 وہ، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ 16 اور 11 ان کو جمع کریں تو صرف سادہ کی صحیح سے صورتحال ہمارے لیے مشخص ہو جاتی ہے، اور گویا کہ ایک قسم کا آپریشن ہو جاتا ہے اس کتاب کا. چونکہ ہم ابتدائی کتاب ہے اور وہ خود بھی صرف سادہ نہیں ہے بلکہ صرف مقدماتی ہے جو کہ صرف سادہ کا خلاصہ ہے. ابتدائی طالب علموں کو پریشان کرنے والی بات ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں بیان کریں. لہذا اشارہ کرنا مقصود تھا کہ یہ مقامات اشتباہات ہیں صرف سادہ میں، اور کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں ناقص قاعدے بیان کیے گئے، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں بہرحال وہ نظم اور ترتیب خاص نہیں ہے. لہذا ان کو کسی فرصت میں بیان کریں گے. ابھی اتنا کافی ہے. فصل نمبر 11 میں مثال کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے چونکہ مثال کی تعریف ہو چکی ہے کہ وہ کلمہ یعنی وہ فعل، چونکہ ہماری بس فعل میں ہے نا، اس میں نہیں ہے، لہذا وہ فعل جس کی فاعل فعل میں واو ہو یا ہو تو اسے ہم مثال کہتے ہیں، اور واو ہو تو مثال واوی کہتے ہیں، اور یا ہو تو مثال یائی کہتے ہیں. وعد ووعدنا وہ باب کی وجہ سے دوسرے میں چلے گا، لیکن وعد ہے اصل میں. یسر اور یسرنا القرآن قرآن کریم میں جو استعمال کیا گیا، اور قاعدہ یسرنا القرآن بھی حروف اصلی یہی ہے، یا، سین اور را. لہذا چونکہ فاعل فعل میں یا ہے لہذا ہم مثال یائی کہیں گے. وعد میں چونکہ فاعل فعل میں واو واقع ہو رہا ہے، یا فاعل فعل میں واو ہے، یا یوں کہیں، یا کہیں گے واو فاعل فعل واقع ہو رہا ہے. مثال واوی ثلاثی مجرد کے 2 خاص قاعدے ہیں. سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ از مصدر آن اگر بروزن فعل باشد، خود مثال ہو اور مثال بھی واوی ہو نہ یائی. اگر مثال واوی ہو اور اس کا مصدر فعل کے وزن پر ہو تو غالباً واو فاعل فعل پس از نقل حرکتش بما بعد می افتد. کہتے ہیں کہ خود وہ واو جو کہ فاعل فعل ہے ما قبل پس از نقل حرکتش بما بعد، خود اس واو کی حرکت کو نقل کر کے ما بعد کی طرف دیں گے تو اس صورت میں واو گر جائے گا. وہ بجائے آن یکتا در آخر آوردے بھی شبد، اور چونکہ اس حذف کے بدلے میں کوئی چیز آنی چاہیے لہذا کہتے ہیں کہ ایک ایسی نشانی جو دلالت کرے اس بات پر کہ یہاں سے حذف ہوا ہے، کہتے ہیں کہ تا ہے جو آخر میں بڑھاتے ہیں اس کو. مثال وعد وعدہ دادین، عیدتن اصل میں، وصل صلتن، بخلاف مثل و وزر کہ گاہی در مصدر بر وزن فعل مثال واوی نیز قاعدہ فوق جاری پیش ہے. یہ ایک اور بات ہے. دیکھیں یہ قاعدہ جو ہم نے بیان کیا ہے وہ مثل وزر بخلاف مثل وزر. اب یہاں واو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی اپنی جگہ پر ہے، یہ قاعدہ یہاں جاری نہیں ہوگا، لیکن
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر مصدر مثال واوی فعلن کے وزن پر ہو تو اس میں بھی یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے، جس طرح واسع سعاتن کہتے ہیں زع، لیکن غالباً یہ اس مصدر میں قاعدہ جاری ہوگا جو بروزن فعلن ہو، یہاں غالباً جاری نہیں ہوگا۔ وقت وزن اس میں جاری ہو رہا نہیں ہو رہا۔ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2، از مضارع معلوم ہے اگر بروزن یفعلو باشد، یعنی اگر اس کا مضارع معلوم یفعلو یعنی عین الفعل کو کسرہ دے کر آپ پڑھیں اس کے وزن پر ہو تو فاء الفعل حذف کیا جائے گا، جس طرح یعدو، ٹھیک ہے، یعدو ہو جائے گا۔ ان قاعدے در چند مضارع مفتوح عین نیز جاری می شود۔ یہی قاعدہ وہ کچھ مضارع جو مفتوح العین ہیں، عین الفعل ان پر فتح دیا گیا ہے، تو اس میں بھی یہ قاعدہ جاری ہوگا، جس طرح یوسعو سے یسعو، یوزعو سے یزعو، یوقعو سے یقعو، یودعو سے یدعو، یورعو سے یرعو، یوطعو سے یطعو، یوزرو سے یزرو، یوہبو سے یہبو، یوسع و یوزع نیز شنیده شده است۔ کہتے ہیں کہ بعض علماء اور فصحاء اور بلغاء سے اب یوسعو سنتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے۔ یوزعو بھی استعمال کرتے ہیں، یزعو بھی استعمال کرتے ہیں، یوسعو بھی استعمال کرتے ہیں، یسعو بھی استعمال کرتے ہیں۔ امر معلوم چنین افعالی نیز نظیر مضارع معلومان محذوف الفا خواہد بود۔ کہتے ہیں کہ اب امر بنانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں مضارع معلوم کی طرح ان کا امر بھی فاء الفعل اس سے حذف کیا جائے گا، یعنی محذوف الفا ہو جائیں گے فاء الفعل کو کلن، جس طرح مضارع میں حذف کیا جا رہا تھا اسی طرح یہاں بھی حذف کیا جائے گا، جس طرح لیعد، لیعدہ، لیعدو، آخر تک عد، عدہ، عدو، آخر تک۔ اما در مضارع و امر مجهول واو حذف نمی شود، نمی کہتے ہیں، لیکن مضارع اور امر مجهول میں واو کو باقی رکھا جائے گا، واو کو حذف نہیں کیا جائے گا، لہذا ہم کہتے ہیں یوعدو، یوعدان، یوعدون، توعدو، توعدان، یوعدن، آخر تک۔ لیوعد، لیوعدہ، لیوعد، لیوعدا، غلطی سے عین کو کسرہ دیا گیا، حقیقت میں لیوعدا ہے۔ صفحہ نمبر 45 میں تین سوال کے بعد اس فصل کا خاتمہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ معطل کی تعریف کرتے ہوئے ان کی اقسام کے نام بیان کریں۔ وہ ابھی بیان کر رہے ہیں کہ معطل کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ مصادر زیر در اصل چه بوده؟ ہبہ، سعہ، جدہ، مقہ، دیہ، ان کے اصل بیان کریں۔ کچھ کا اشارہ ہو چکا ہے یہاں۔ نمبر 3، مضارع معلوم ہے یعدو، مضارع مجہول یصلو، امر معلوم ہے یہبو و امر مجہول یزعو، صرف کنید، یہ تصریف کریں۔ سب سے پہلے یعدو، ٹھیک ہے، یعدو، یعدان، یعدون، آخر تک۔ پھر آپ مضارع مجہول یصلو، ٹھیک ہے، اس کا مجہول بنائے، یصلو تو یہ مضارع معلوم ہے، اس کا مجہول بنائے، اور یہبو جو کہ امر معلوم ہے اس کی تصریف کریں، اور یزعو سے امر مجہول کی تصریف اور گردان فرمائیں۔ صفحہ نمبر 45 میں فصل نمبر 12 جو کہ اجوف کے بارے میں ہے، کہتے ہیں کہ قاعدے خصوصی اجوف ثلاثی مجرد عبارت از ان کے، یعنی اجوف ثلاثی مجرد کا ایک خاص قاعدہ ہے جو یہ ہے کہ مضارع معلوم اجوف چاہے اجوف واوی ہو
یا اجوف یائی ہو. اگر مضموم العین ہو یعنی عین الفعل پر ضمہ دیا گیا ہو، یفعلو ماضی معلوم و مجهول آن از صیغه ششم به بعد مضموم الفا می شود. کہتے ہیں کہ اس طرح کے مضارع کی ماضی جو کہ ماضی معلوم ہے اور اس کی ماضی جو کہ ماضی مجهول ہے، صیغہ نمبر 6 کے بعد میں عین فاء الفعل کو ضمہ دیا جائے گا. و اگر مفتوح العین یا مکسور العین ہو جس طرح یفعلو یا یفعلو تو صیغہ ششم کے بعد فاء الفعل پر کسرہ دیا جائے گا، مکسور الفا ہو جائے گا. در ماضی معلوم القول گفتن کہ فعل ان اسباب فعل یفعلو هست، میگوییم. اب تھوڑی سی تصریف کر رہے ہیں، دیکھیں قال قالا قالو قالت قالتا قلنا قلت قلتما قلتم قلت قلتما قلتن قلتو قلنا. اور اس کی مجهول جو ہے وہ یہ ہے قیل قیلا قیلو، ٹھیک ہے، قیلت قیلتا قلنا قلت قلتما قلتم قلت قلتما قلتن قلتو قلنا. در ماضی معلوم البیع یعنی معاملہ کرنا، القول یعنی گفتن بات کرنا کہنا گفتگو کرنا، کہ فعل ان اسباب فعل یفعل ہے. وہ باب جو تھا باب نصر ینصرو تھا، فعل یفعل. یہ باب جو ہے فعل یفعل ہے، ضرب یضرب، باع باع باعوا باعت باعتا بعنا بعتا بعتما بعتم بعت بعتما بعتن بعتو بعنا. اچھا ودر مجهول ان میگوییم، اس کے مجهول میں ہم کہتے ہیں بیع بیع بیعو بیعت بیعتا بعنا بعتا بعتما بعتم بعت بعتما بعتن بعتو بعنا. ودر ماضی معلوم الخوف یعنی ڈرنا، ترسیدن فارسی میں، کہ فعل آن از باب فعل یفعل هست. یہ باب بیان کریں، باب فعل یفعل، منع یمنع، خاف خاف خافو خافت خافتا، خفن خفت خفتما خفتم خفت خفتما خفتن خفتو خفنا. توجہ کنید، دقت کریں، توجہ کریں اور غور کریں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. با در نظر گرفتن قواعد عمومی اعلال، جو اعلال کے عمومی قاعدے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تغییراتی کا در صیغہ یہ مختلف اجوف صورت گرفتے ہیں روشن بھی شود. کہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تبدیلیاں جو اجوف میں اجوف کے مختلف صیغوں میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، وہ عمومی قواعد کو مد نظر رکھنے سے یہ بات ہمارے لیے واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ کون کون سی تبدیلی اور کس صورت میں کیسے واقع ہوئی ہے. 2 سوال اور اس کے بعد فصل کو ختم کرتے ہیں. سوال نمبر اول یہ ہے کہ معلوم و مجہول ماضی قام یقوم اجوف واوی و سارا یسیر اجوف یار صرف کنید. البتہ کچھ حد تک میں اب چونکہ میں نے کہہ دیا تھا پہلے بھی، تمرینات ایکسرسائز کا حل کرنا آپ کے ذمہ ہے. رہنمائی کے لیے کبھی کبھی میں بیان کر دیتا ہوں، وَإِلَّا یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے. قام قام قامو قامت قامتا آخر تک، یقوم یقومان یقومون تقوم تقومان یقومن آخر تک. یہ سارا یسیر سارا سارا سارو سارا سارتا سرنا، یسیر یسیران یسیرون تسیر تسیران یسرنا. امر معلوم و امر مجهول افعال تمرین فوق نہ صرف کنید. اب اسی قامہ یقوموں سے اب امر معلوم بنائیں اور امر مجهول بنائیں، اس کی تصریف کریں. سارا یسیروں سے امر معلوم اور مجهول بنا کر تصریف کریں. فصل نمبر 13 میں ناقص کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. ناقص میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ناقص ثلاثی مجرد کا ایک خاص قاعدہ ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ امر میں و مضارع مجزوم میں، البتہ مجزوم کی بات ابھی فصل بعدی میں نہیں بلکہ فصل نمبر 15 میں گفتگو کی جائے گی. لہذا کہتے ہیں کہ مضارع مجزوم میں اندر صیغہ یہ، وہ بھی کہاں صیغہ نمبر 1 صیغہ نمبر 4 صیغہ نمبر 7 صیغہ نمبر 13 و صیغہ نمبر 14 میں کہ علامت رفع ضمہ لام الفعل
خود لام الفعل میفتد، کہتے ہیں کہ خود لام الفعل گر جائے گا. جریان قواعد عمومی اعلال در ناقص نیز تغییرات زیادہ ایجاد میکند. کہتے ہیں وہ جو اعلال کے عمومی قاعدے ہم نے بیان کیے تھے ناقص میں، یہ عمومی قاعدے ناقص میں بھی بہت ساری تبدیلیاں ایجاد کرتے ہیں. یہ قاعدے از این و بعضی از قسمت ہارا صرف میکنیم. کہتے ہیں اس اعتبار سے ہم کچھ حصوں اور کچھ ان کی قسمتوں کی تصریف کرتے ہیں، اس کی گردان کرتے ہیں. الدعاء الدعوہ یعنی بلانا، دعوت دینا، پکارنا وغیرہ. ناقص واوی از فعل یفعل. اور یہاں ایک مشہور ہے، ایک پنجابی زبان میں یا آپ سرائکی زبان میں کہیں دعا یدعو دے ڈٹھے اساں حل کہیں دے ڈٹھے. لہذا آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ مشکل ترین گردان سمجھی جاتی ہے اس بحث میں، لیکن اگر دقت کریں تو مشکل نہیں ہے. لہذا یہ کچھ گردان کر رہے ہیں. اور ناقص واوی باب فعل یفعل نصر ینصر سے دعا دعا دعوا دعو دعت دعدا دعونا دعوت دعوتما دعوتم دعوت دعوتما دعوتن دعوتو دعونا. يدعو يدعوان يدعون تدعو تدعوان يدعون تدعو تدعوان تدعون تدعين تدعوان تدعون ادعو ندعو. امر معلوم يدعو ليدعو ليدعو لتدعو لتدعو أغا ليدعون ادعو ادعو أغا ادعو ادعي ادعوا ادعونا لأدعو لندعو. ماضی مجهول یا دعیا دعیا دعو دعیت دعیتا دعینا دعیتا دعیتما دعیتم دعیتی دعیتما دعیتن دعیتو دعینا. پر ان کو سے رفتار کبھی کبھی پکڑنی چاہیے تاکہ یاد ہو آپ کو. مضارع مجهول یدعا یدعیان یدعون تدعا تدعیان یدعین تدعا تدعیان تدعون تدعین تدعیان تدعین ادعا ندعا. یہ مضارع مجهول. امر مجهول لیدعا لیدعا لیدعیا لیدعو لتدعا لتدعیا لیدعین لتدعا آخر تک. الرامیہ پرتاب کرنا، پھینکنا، خود پھینکنا ہے. بعض وقت کہتے ہیں کہ تیر پھینکنا نہیں، پھینکنا مطلق ہے، چاہے تیر کو پھینکیں یا تبر کو پھینکیں، نیزے کو پھینکیں یا کوئی اور چیز پھینکیں. اور رما اسی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما بھی اسی سے ہے، یعنی پھینکنا. یہ جو ہاتھ میں جو مٹھی بھر خاک اٹھا کر آپ نے پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی یار، وہ خاک تھی یا پتھر سنگریزے تھے یا جو بھی تھا اس کو پیغمبر نے پھینکا. لذا رحم یہ کا یہ معنی کرنا تیر پھینکنا یہ صحیح نہیں ہے، اگرچہ بعض صرفی کتابوں میں اس کا یہ معنی کیا گیا ہے. مطلقاً پھینکنا ہے کسی بھی چیز کو. ناقص یائی اسباب فعل یفعل یعنی اسباب ضرب یضرب. ماضی معلوم رما رمیا رما رمت رمتا رمینا رمیت رمیتما رمیتم رمیت رمیتما رمیتن رمیتو رمینا. اور مضارع معلوم جو ہے یرمی یرمیان یرمون ترمی ترمیان یرمین ترمی ترمیان ترمون ترمین ترمیان ترمین ارمین ارمی. امر معلوم جو ہے لیرم لیرمیا لیرمو لترم لترمیا لیرمین ارم ارمیا ارمو ارمی ارمیا ارمین ارم لنرم. ماضی مجهول رمیا رمیا رمو رمیت رمیتا رمین رمیت رمیتم رمیتم رمیت رمیتم رمیتن رمیتو رمید. مضارع مجهول یرما یرمیان یرماونا ترما ترمیان یرمینا ترما ترمیان ترماونا ترمینا ترمیان ترمین ارما نرما. مضارع مجهول لیرما لیرمیا لیرمو لیرمو لترما لترمیا لیرمینا لترما آخر تک. تمرین میں یہ ایکسرسائز میں دو چیزیں آپ سے مطلوب ہیں. سب سے پہلے ہے کہ امر معلوم ہے یبکی و یعلو و امر مجهول ہے یخلو و یجری کو آپ گردان کریں، یعنی خود امر بنائیں. یبکی کا امر کیا ہے اور یعلو کا امر
یہ امر معلوم تصریف کرنی ہے ان دو کی. اور یخلو و یجری، جرا یجری، اس کی یعنی تصریف جو کرنی ہے وہ امر مجہول کی کرنی ہے. ماضی و مضارع های زیر را صرف کنید. بدا یبدو، اب اس کی ماضی مکمل تصریف کرنی ہے اور یبدو کی مکمل تصریف کرنی ہے. مشا، اس کی بھی مکمل تصریف کرنی ہے. یمشی کی بھی مکمل. محا کی مکمل اور یمحو کی مکمل تصریف کریں، ماضی اور مضارع دونوں بار. فصل نمبر 14 جو کہ لفیف کے بارے میں ہے، اس میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے لفیف کی ہم یہ معلوم کر چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ لفیف کی دو قسمیں ہیں. ایک کا نام ہے لفیف مقرون، ایک کا نام ہے لفیف مفروق. لفیف مفروق یعنی فرق ہو فا اور لام کے درمیان میں ایک چیز کا، یعنی فا الفعل میں بھی حرف علت ہو اور لام الفعل میں بھی حرف علت ہو لیکن عین الفعل میں حرف علت نہ ہو. تو اس کا جو فعل ہے وہ ہے وقع. واقعی اسم ہے، اس لیے چونکہ اس کی بحث فعل سے ہے لہذا اسم کی مثال نہیں دے رہے. وقع، اچھا وقع یقی. لفیف مقرون، لفیف مقرون یعنی یہ کہ دونوں حرف علت ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، یعنی عین الفعل اور لام الفعل پر. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے لوا، لفظ مفروق از جہت فاء الفعل مانند مثال و از جہت لام الفعل مثال مانند ناقص ہے. کہتے ہیں دیکھیں لفیف میں دونوں طرح کے قاعدے جاری ہوں گے. ایک طرف تو جو اس مثال کے قاعدے جاری ہوں گے، چونکہ فاء الفعل کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ مثال کی مانند ہے. اگر ہم لام الفعل کو مد نظر رکھیں گے تو ناقص کی طرح نظر آتا ہے، لہذا اس پر قواعد عمومی و خصوصی ہر دو قسم درآن جاری نہیں شود. لہذا مثال کے قواعد عمومی اور مثال کے قواعد خصوصی، اس طرح ناقص کے قواعد عمومی اور ناقص کے قواعد خصوصی دونوں قاعدے اس پر جاری ہوں گے. مثال الواقعی، اب یہ بیان کرے واقعی ہے یہ نگہ داشتن و حفظ کردن، اور تقوی بھی اسی سے ہے یعنی بچانا. ٹھیک ہے، یعنی تقوی کا حقیقی اور صحیح مفہوم یہی ہے، یعنی بچانا، محفوظ کرنا اپنے آپ کو عذاب الہی سے. وقع فعل ماضی مضارع معلوم عن یقی اور اس کا امر لیقع قے. ٹھیک ہے، وہ امر مجہول عن بے ترتیب وقع، یہ فعل ماضی یوقع فعل مضارع لیوقع فعل امر. یہاں ایک حاشیہ لگا رہے ہیں اسی جگہ پر، لے یا قے اور قے کے بعد صیغہ ہفت میں امر، صیغہ اول امر حاضر ہے. کیونکہ 14 صیغے ہیں نا، ویسے 6 ہم نے پہلے بیان کیا کہ امر حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ مطلق امر کے لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ 7واں صیغہ ہے. خود امر حاضر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ پہلا صیغہ ہے. کہتے ہیں لفیف مفروق اگر از مضارع یا فعلو کے فاء الفعل ان واو اس باشد. کہتے ہیں کہ لفیف مفروق اگر یفعلو سے ہو، یعنی اس کا مضارع اگر یفعلو ہو یعنی فاء الفعل اس کا ہر وہ کیا ہو واو ہو، تو اس میں چونکہ ناقص اور مثال کے دونوں خصوصی قاعدے جاری ہوں گے، ایک حرفی خواہد بود تو اس میں ایک حرف امر کا رہے گا، جس طرح ہم نے کہا قے وفا یفی سے فے، وفا یفی وفامی کند سے فے بنے گا، یا پھر جس طرح اے بنے گا وا ی اے وعد میدہد، وعدہ یعدو سے یائی وعد میدہد اے ای. صفحہ نمبر 69. اب البتہ 68 پہ ہے. کہتے ہیں لفیف مقرون نیز از جہت عین الفعل شبیہ باجوف و از جہت لام الفعل شبیہ ناقص ہے.
کہتے ہیں چونکہ ایک اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو اجوف سے، چونکہ عین الفعل کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اجوف سے مشابہ ہے، اور لام الفعل کو مد نظر رکھیں گے تو ناقص سے مشابہ نظر آتا ہے، لیکن احکام ناقص اس پر جاری ہوں گے، صرف اور صرف احکام ناقص، احکام اجوف اس پر جاری، و در عین الفعل نہ تنہا قاعدہ خصوصی اجوف النمیات بلکہ قواعد عمومی اعلال نیز جاری نہیں شود۔ اجوف میں نہ قاعدہ خصوصی اجوف آئے گا اور نہ قواعد عمومی اعلال جاری ہوں گے۔ مثلا اللوی، پیچوندن، لپیٹنا، مثلا یہ بستر ہے، آپ اس کو لپیٹ رہے ہیں، یہ دسترخوان ہے اس کو آپ لپیٹ رہے ہیں، یہ ٹیبل ہے اس ٹیبل پر کپڑا ہے اس کو آپ لپیٹ رہے ہیں، بہرحال لپیٹنا مراد ہے۔ لفیف مفروق، لفیف مقرون اسباب فعل یفعل اللوی، واو اور یا دونوں حرف علت ہے، واو بھی حرف علت ہے اور یا بھی حرف علت ہے، یہ لہذا لفیف مقرون بن جائے گا۔ ماضی لوا، لوا لوایا، اور مضارع یلوی، امر لیلوے، امر مخاطب الوے، مجہول لوبیا، یہ ماضی مجہول ہے، یلوا مضارع مجہول، لیلوا امر مجہول۔ با توجہ قواعد عمومی و خصوصی اعلال صرف افعال لفیف روشن خواہد شد۔ کہتے ہیں اب ہم خود اعلال وہ اس کی صرف نہیں کر رہے، تصریف آپ پر چھوڑ رہے ہیں، چونکہ جو عمومی اور خصوصی اعلال کے قواعد تھے لفیف کے افعال کی گردانیں آپ کے لیے واضح اور روشن ہو جائیں گے، ہو جاتی ہیں۔ تذکار، تذکرہ، ایک تھوڑی توجہ زیادہ، یادآوری، فعلی کے ہر سے حرف اصلی حرف علت باشد نداریم، لذا درباره معتل الفاء والعین واللام بحثی نخواہیم داشت۔ کہنا کہ وہ فعل اسم ممکن ہو لیکن فعل کی بات، ہر وہ فعل جس کے تینوں حرف اصلی حرف علت ہوں، کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی کلام عرب میں، زبان عرب میں، عربی لغت میں کوئی ایسا فعل ہمیں نہیں ملا، فعل کی بات کر رہا ہوں، جس کے تینوں اصلی حرف علت ہوں، لہذا کہتے ہیں بحث کرنا معتل الفاء سے، معتل العین اور معتل اللام سے مشکل، یعنی ایک فعل جو معتل الفاء والعین واللام ہو ناداری، جب ہے ہی نہیں کلام عرب میں تو بحث بھی اس سے نہیں کی جائے گی۔ یہ پرسش اور تمرین ہے چار۔ اب در لفیف مقرون در چه قواعد جاری، لفیف مقرون میں کون سے قواعد جاری ہیں؟ وہ عین الفعل ان چه حکمی دورہ، اس کا عین الفعل کا کیا حکم ہے۔ نمبر 2 معلوم اور مجہول ماضی، مضارع و امر افعال زیر صرف نہیں، وفا یفی سے آپ ماضی معلوم بنائیں، ماضی مجہول بنائیں، اور مضارع بنائیں، امر بنائیں، اور اسی طرح آ یا ای، آ یا ای، اس سے اب آ سے پوری اور یا ای سے پوری گردان، اور امر بھی بنائے جو کہ ابھی بیان کیا اس نے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے، تیسرا سوال یہ کہ لفیف مفروق در چه صورت یک حرفیس و چرا، ابھی اس نے کہا نا کہ حاشیے میں اس کی بھی وضاحت دی، اور اس کی اوپر بھی اس نے فقط تھوڑا سا البتہ اشارہ کیا اس کے بارے میں، قے جہاں بحث کی وہاں بھی یہی کہا، اور علت بھی بیان کی کیوں اس طرح ہے۔ سوال نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ در لفیف مفروق چه قواعدی جاری است، لفیف مفروق میں کون سے قاعدے جاری ہوں گے، یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ان کا جواب دیجئے۔ اور اب جو گفتگو ہوگی فصل نمبر 15 پہ ہے کہ فعل مضارع مجزوم کون سے ہے اور فعل مضارع منصوب کون سے ہیں۔ یہ دو ہم پڑھ کر بات کو ختم کرتے ہیں، چونکہ کوئی زیادہ اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں، آپ جہاں اتنا صبر کر چکے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اور اس صبر کا بہرحال ثواب اور جزا بھی اس کی ملے گی آپ کو۔ وہ فعل مضارع جو مجزوم ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے مجزوم ہوتا ہے، لم، لما، لام امر اور لا نہیں اور ادات شرط،
یہ چیزیں ایسی ہیں جو فعل مضارع پر آ کر اس کو مجزوم بنا دیتے ہیں، لذا ان کو جوازم کہا جاتا ہے۔ وہ پہلے لم، لما، لام امر، لا نہیں، یہ حروف ہے، اور بعد میں ادوات جو ہیں اس میں اسم ہے، ملا کر ان کو جوازم کا نام دیا جاتا ہے۔ لذا مجزوم شدہ فعل مضارع بانس، کہتے ہیں فعل مضارع کا مجزوم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ علامت رفع از آخر آن ساقط میشود، جہاں جہاں علامت رفع ہے وہ اس لم کے آنے کی وجہ سے، لما کے آنے کی وجہ سے گر جائے گا، یا وغیرہ وغیرہ۔ بنابر ان در 5 سیغے، سیغہ نمبر 1، سیغہ نمبر 4، سیغہ نمبر 7، سیغہ نمبر 13 و سیغہ نمبر 14 میں ضمہ لام الفعل و در تثنیہ و جمع مذکر و مفرد مؤنث مخاطب نون جو کہ رفع کے بدلے میں ہے وہ نون گر جائے گا، وہ ضمہ یہاں رفع کے بدلے میں آنے والی نون بھی گر۔ در ناقص مجزوم از سیغہ، یہ کہتے ہیں ناقص جو مجزوم ہے، ناقص کی تعریف بھی کر چکے ہیں 5 سیغوں میں، سیغہ نمبر 1، سیغہ نمبر 4، سیغہ نمبر 7، سیغہ نمبر 13، سیغہ نمبر 14 خود لام الفعل گر جاتا ہے ناقص میں، اور اجبف میں جو مجزوم ہو کہتے ہیں عین الفعل، وہ جو 5 سیغے ہیں ان میں سیغہ نمبر 1، سیغہ نمبر 4، 7، 13 اور 14 التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ عین الفعل اس کا حذف ہو جاتا ہے، اور حکم مضارع مجزوم مضاعف، اور وہ مضارع جو مضاعف سے ہے اور مجزوم ہے اس کا حکم اور حکم امر مضاعف دونوں کا ایک جیسا ہے، مراجع نمائد، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ضرب یضرب اور دعا یدعو سے 1-2 مثالیں دے رہے ہیں آپ کو تاکہ آپ کے لیے واضح جل۔ لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، آخر تک گزار کے۔ لم یقل، لم یقولا، لم یقولو، لم تقل، لم تقولا، لم یقلنا، آخر تک۔ لم یدعو، لم یدعوا، لم یدعو، لم تدعو، لم تدعوا، لم یدعونا، آخر تک۔ لم یمدد، لم یمد، لم یمد، لم یمد، لم یمد، آخر تک۔ لم یغلل، لم یغل، لم یغل، لم یغل، آخر تک۔ وہ ہم ان تو سائر حروف جازم، اور اسی طرح جازم کے دوسرے حروف بھی ہیں، آپ لما لگا دیں، لما یضرب، لما یضربا، لما یضربو، لما یقل، لما یقولا، لما یقولو الی آخر، لما یدعو، اور اسی طرح آپ لے بھی لگا دیں اور دوسرے جو جوازم ہے سب کے سب لگا کر آپ اسے وہ ہمیں طور وہ مجہول فعل مضارع مانند معلوم آنس۔ دیکھیں فعل مضارع معلوم اور مجہول میں کوئی فرق نہیں ہے اس اعتبار سے، جو معلوم ہے اسی طرح جو معلوم ہے اسی طرح فعل مضارع مجہول بھی ہے۔ حروف فوق علاوہ بر جازم، ایک تو اثر لفظی ہو گیا نا ان کا، اب اثر معنوی بھی ملاحظہ کریں۔ اثر معنوی کیا ہے ان کا؟ کہتے ہیں اثر معنوی اس کا یہ ہے کہ جازم کے علاوہ معنی یہ فعل مضارع میں بھی تأثیر گزار ہے، اثر رکھتے ہیں، اور اس کو ہم اثر معنوی کہتے ہیں۔ لہذا وہ یہ ہے کہ جب لم اور لما داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مضارع کی معنی کو ماضی منفی میں تبدیل کرتے ہیں۔ پہلے مضارع مثبت تھا، اس کی معنی حال اور استقبال کے معنی تھے، اب اس معنی کو چینج کر کے ماضی منفی میں لاتے ہیں۔ مثلا لم یضرب یعنی نزد، یضربو یعنی وہ مار رہا ہے یا مارے گا، یعنی مارتا ہے یا مارے گا۔ لیکن جب میں نے کہا لما یضرب یعنی اس نے ابھی نہیں مارا، اس نے نہیں مارا، لما یضرب یعنی اس نے ابھی نہیں مارا۔ مضارع منفی باللام ولما را فعل جاحد نیزمی کو، یہ ایک دوسرا نام بتا رہے، اصطلاح ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے فعل جاحد کون سا فعل ہے تو آپ یہی بیان کر دیں۔ صفحہ نمبر 51 کہتے ہیں لام امر معنی خبری فعل مضارع به انشائی کہ در اینجا طلب انجام ہے تبدیل میکند۔ دیکھیں لام امر کی خاصیت یہ ہے، وہ علاوہ اثر لفظی کے اثر معنوی یہ بیان کرے کہ چونکہ فعل مضارع خبر کے لیے نا، اس خبر کو انشاء میں تبدیل کرنے کے لیے لام کو لایا جاتا ہے، لام امر کو۔ یہاں کیا ہے انشاء سے مراد؟ یعنی طلب انجام عمل، خو ممکن ہے مارنا ہو، کھانا پینا،
آنا جانا اٹھنا بیٹھنا جو بھی ورن کسی بھی فعل کے ایجاد کا طلب کرنا یا انجام کا طلب کرنا. مثال کے طور پر لیضرب یعنی بزن مضارع مدخول لام امر را فعل امر میگویند. ایک اصطلاح بیان کر رہے ہیں آپ کے لیے کہ دیکھیے کہ مضارع وہ جو جس پر لام امر داخل ہو اس کا نام ہے فعل امر. لا نہیں نیز معنی خبری فعل مضارع را فعل مضارع کی خبری معنی کو تبدیل کرتی ہے انشائی معنی میں. یہاں مراد یہ ہے کہ اس فعل کے انجام سے روکنا. اس فعل میں پہلے اس بات تھا پہلے خبر تھی اب وہ معنی چینج ہو کر کس میں آئے گا. وہ معنی چینج ہو کر انشاء میں آئے گا. یہاں انشاء سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں انشاء سے مراد یہ ہے کہ وہ فعل جو پہلے امر میں ایجاد تھا یہاں انجام میں فعل سے روکنا نہیں کہلاتا ہے. لا یضرب یعنی نہ مارو و فعل مضارع مدخول لا نہی را فعل نہی میگویند. اور وہ فعل مضارع جس پر لا نہی داخل ہو اسے کہتے ہیں فعل نہی. ادات شرط کی دو قسمیں ہیں. بعضی فعل مضارع کو آنے والے زمانے کے ساتھ مختص قرار دیتے ہیں اور بعض دوسرے جو ہیں وہ آرا ماضی میکنند وہ فعل مضارع کو ماضی میں چینج کرتے ہیں. نوع اول جیسے ان شرطیہ یعنی ان شرطیہ یہ ہے کہ فعل مضارع کو جو کہ دو معنی میں مشترک تھا اب ایک معنی میں مخصوص قرار دے رہے ہیں جو کہ استقبال ہے. لیکن ان شرطیہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں مثال کے طور پر لو ہے وہ معنی مضارع کو ماضی میں چینج کرتے ہیں. مثال ان تضرب اضرب یعنی اگر بزنی میزنا اگر تو احترام کر مثلا کرتا ہے تو احترام کروں گا مارتا ہے تو ماروں گا. اسی طرح اگر بزنی میزنا اگر بخوری میخورم اگر بیائی میاں اگر بری میرم وغیرہ. ولو تضرب اضرب اگر زد بودی میزدم اگر تو نے مارا ہوتا تو میں بھی تجھے مارتا اس وقت. اگر تو آیا ہوتا تو میں بھی تیرے پاس آیا. اگر تو نے احترام کیا ہوتا تو میں بھی تیرا احترام کرتا. اب یہ میرا آپ سے اچھا سلوک نہ کرنا وہ آپ کے پہلے اچھے سلوک نہ کرنے کی وجہ سے. اگر تو نے اچھا سلوک کیا ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ اچھا سلوک کرتا. یہ تمرینیں ہیں کہ یہ دو فعل زیر ربا لم صرف یأمنو اور یسرو یسیرو یسرو نہیں یسیرو دو فعل زیر لما یخرجو اور یہدی کو تصریف کریں لیکن لما لگا کر. جملات زیر کے لم اسأل لم اؤمر لم تکتبن لم تکتبو لیقرأ لم تدخلی لم نؤخذ لم نعود لما نوعد لم يصبر لما تخرج لما نخرج وغیرہ کی گردان کریں. اور فعل معلوم و مجہول ان دو کے آپ یحمدو یا سر سر یا سر سے ان دونوں کی آپ تصریف کریں یعنی مجہول بھی بنائیں اور معلوم بھی. ان دو فعل کی یغیبو اور یدعو کی لا نہیں لگا کر تصریف کریں. وہاں کیا کرنا تھا یحمدو اور یسر میں لام امر لگا کر تصریف کرنی ہے. وہ معلوم بھی بنانا ہے امر معلوم اور امر مجہول بھی بنانا ہے اس کا. یہاں فقط لا نہیں لگا کر تصریف کرنی ہے. فصل نمبر 16 اور آخری فصل ہے اس میں یہ بحث اول جو مبحث اول یہ پوری ہو جائے گی. اس فصل میں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مضارع کو کون کون سے عامل ہیں جو نصب دے رہے ہیں. لذا مضارع منصوب کہتے ہیں کہ ان لن کے اذن جیسے ہی فعل مضارع کی ابتدا میں آتے ہیں تو یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں نواصب کہتے ہیں ہم ان کو. لہذا کہتے ہیں کہ آرا منصوب بھی کون فعل مضارع کو منصوب ہے. نصب فعل مضارع کس طرح ہے؟ کہتے ہیں کہ 5 سیغے جہاں جہاں وہ مجزوم تھا نا وہاں یہ منصوب ہو جائے گا. سیغہ نمبر 1 سیغہ نمبر 4 7 13 اور 14 میں لام الفعل مفتوح میشود. لام الفعل جہاں ضمہ تھا وہاں فتح دیا جائے گا. اور تثنیہ میں جمع مذکر میں مفرد مؤنث مخاطب میں نون جو رفع کے بدلے میں تھی وہ نون گر جائے گی. اور سیغہ نمبر 1 سیغہ نمبر 4 سیغہ نمبر 7 13 اور 14 وہ 5 سیغے جو ہیں
ناقص الفی میں یعنی ناقصی کے در آخرش الف مقلوب باشد یرضا و یدعا فتح لام الفعل مقدر است. کہتے ہیں کہ ان 5 صیغوں میں جب وہ ناقص ہو جس کا نام ہے ناقص الفی، اس کی تفسیر یوں کر رہے ہیں کہ وہ ناقص جس کے آخر میں الف ہو لیکن وہ الف کسی چیز سے تبدیل ہو کر آیا ہو. جس طرح مثلا یرضا یدعا وہاں لام الفعل پر مقدر ہوگا، لیکن ناقص واوی اور یائی میں وہاں ظاہر ہو جائے گا. ہم پس کہتے ہیں یدعو یرمی ان یضربا ان یضربا ان یضربو ان تضربا ان تضربا ان یضربن، آخر تک گردان کریں ان یدعو ان یدعو ان یدعو ان تدعو ان تدعو ان یدعون، آخر تک گردان ان یرضا ان یرضیا ان یرضو ان ترضا ان ترضیا ان یرضین. و ہمی طرح سائر حروف نصب و مانند مضارع معلوم است مضارع مجهول. مضارع معلوم اور مضارع مجهول میں کوئی فرق نہیں ہے. حروف نصب ایک تو اثر لفظی کرتے ہیں جو سرابی ابھی، کچھ اثر معنوی ہوتا ہے ان کا. وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کی معنی میں بھی اثر انداز ہوتے ہیں. حروف نصب در معنی فعل مضارع نیز مؤثرن. اچھا، ان فعل مضارع کے ساتھ تعویل مصدر میں لے جائے گی، یعنی ان اپنے مضارع کو کیا کرے گی؟ تعویل مصدر میں لے جائے گی. یعنی معنی به آن میدهد که میتوان به جای آن دو مصدر آن فعل را گذاشت. یعنی ان کے ساتھ جو فعل مضارع ہے نا، اب ان دونوں کو ہٹا دیں، اس کی دونوں کی جگہ پر آپ اسی فعل کا مصدر لے کر آ جائیں. یہ معنی فعل مضارع کے پر ان داخل ہونے سے لیا جاتا ہے. کہتے ہیں مثال اردت ان اعیبہا، اعیب یہ فعل مضارع ہے نا، اب اس کو ان کے ساتھ دونوں کو ہٹا دیں. عیب اس کا مصدر ہے اور وہی صیغہ جو وہاں تھا اسی کو یہاں رکھ دیں بس. لہذا اردت عیبہا سورہ کہف میں ہے. لن مضارع کے معنی کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کرتے ہوئے اس کی منفی کرتا ہے، یعنی مضارع مستقبل منفی کے ساتھ مخصوص قرار دے رہا ہے. لن ترانی یا موسیٰ مثال کے طور پر کبھی بھی نہیں. البتہ یہ بحث رؤیت پروردگار ہے جس پر ادلہ عقلی بہت زیادہ قائم ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے. عقلاً محال ہے کہ اللہ کو دیکھ سکیں، اور کسی نے بھی اللہ کو آج تک نہیں دیکھا. ہاں، مشاہدے کی اور بات ہے، شہود کا مسئلہ اور ہے، اور وہ رؤیت قلبی کی بات جدا ہے. جب ہم کہتے ہیں ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کو نہ کسی نبی نے دیکھا ہے، نہ کسی اولو العزم پیغمبر نے دیکھا ہے، نہ حضرت محمد مصطفیٰ اس اپنی عظمت کے باوجود. کیوں؟ اس لیے چونکہ وہ نامرئی ہے، اس لیے چونکہ وہ نامحدود ہے. ہم جتنے بھی ہوں پھر بھی محدود ہیں. لہذا یہ آنکھ محدود شے کا احاطہ کرتی ہے، لامحدود شے کا احاطہ نہیں کرتا. لہذا یہ آنکھ کا اسے دیکھنا یعنی احاطہ کر لینا، اور محدود کا احاطہ محدود کر سکتا ہے، لامحدود کا احاطہ محدود کے بس کی بات نہیں ہے. یہ مختصر سی بحث رؤیت پروردگار. اگرچہ آپ لوگ بہت ناراض نظر آ رہے ہیں، لیکن بہرحال کیا کریں، چونکہ ختم کرنی ہے گفتگو کو، اس لیے کہ فعل مضارع کو علت ما قبل جو ہے قرار دے رہا ہے. لہذا فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈک ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لیے ہے اور ان کی والدہ گرامی کے لیے کہ ہم موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیں گے جس طرح بھی ہو، چاہے وہ دودھ پلانے کے سبب سے اور اسی بہانے سے کیوں نہ، لیکن لوٹا دیں گے تاکہ اس کی آنکھیں ظاہر ہے. جب بچہ واپس آ جاتا ہے ماں کے پاس، اور جب وہ خصوصاً وہ بچہ جو ابھی پیدا ہو اور ماں سے تھوڑے سے ابتدائی ایام میں ہی لے لیا جائے اور وہ پھر لوٹ کر آئے، تو بہرحال یہ بھی ایک لطف پروردگار ہوتا ہے. یہ حضرت موسیٰ پر اور ان کی ماں پر خاص لطف تھا پروردگار کا. اور بہرحال چونکہ حضرت موسیٰ کا قصہ طولانی ہے، وہاں ذکر نہیں کرنا چاہتے چونکہ آپ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. بہرحال
اذن فعل مضارع کو جزا یا جواب مطلب معہودی قرار می دہد. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ ازورک، یعنی میں تیرے پاس آؤں گا، میں تیری زیارت گاؤں گا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو ظاہر ہے اس کو یہ کہنا کہ بھائی آئیے گا، نہیں آئے گا، جب آئیں گے تو ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم ویلکم کہیں گے. آپ اگر کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی مزاحم نہ ہونا، تو کچھ کہیں گے نا. جب بھی کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں گا تو یہ لامحالہ جواب دینا چاہیے، اور دینا چاہیے، ضروری ہے. اور عرب میں بھی یہی ہے، جب آپ یہی کہتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ جواب دیتے ہیں. یا تو یہی کہتے ہیں اذن اکرمک، یا کہتے ہیں کہ بھائی مزاحم نہ ہونا، چونکہ میں درس اور بحث ہے لہذا مطالعہ اور مباحثہ کرتا ہوں. یہ ہے بحث مضارع منصوب کے بارے میں. تمرین میں ایک ہی سوال ہے اور ایک ہی ایکسرسائز ہے آپ کے لیے. کہتے ہیں کہ یظلمو یجورو یعصا یہدی کی لن کے ساتھ تصریف کر دیں، گردان کر دیں. لہذا مثلا لن یظلم، لن یجور وغیرہ گردان کریں آپ. بس یہ مبحث اول ختم ہو، مبحث دوم ثلاثی مزید ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کریں گے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اور اگر بحث طولانی ہو گئی تو معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے چہرے کی رنگت ہم سے یہ دیکھی نہیں جا رہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.